سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، ایپیسوڈ 20، خلافت راشدہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نجران کے عیسائیوں کی جلاوطنی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعلبہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ ملک یمن کی طرف جا کر نجران کے عیسائیوں سے کہہ دو کہ تم اس ملک کو چھوڑ دو، ہم تم کو حدود عرب سے باہر ملک شام میں تمہاری ان زمینوں سے زیادہ زرخیز زمینیں اور ان زمینوں سے زیادہ وسیع زمینیں دیتے ہیں، اور تم کو کسی مالی اور جسمانی محنت و نقصان میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے۔ ملک عرب اب صرف مسلمانوں کے لیے رہے گا، غیر مسلم ہونے کی حالت میں تمہارا یہاں قیام ممکن نہیں۔ بعض کوتاہ فہم لوگ نجران کے نصرانیوں کی اس جلاوطنی کو ناجائز فعل قرار دے کر متعارض ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ مدینہ کے یہودیوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں رومیوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دینے میں خاص طور پر کوشش کی تھی، اور اب نجران کے عیسائی بھی مسلمانوں کے بیچ رہ کر رومی سلطنت کے لیے جو جاسوسی کر رہے تھے اور ہر قسم کے مخالف اسلام سازشوں کے کامیاب بنانے میں مصروف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب کے عیسائیوں اور یہودیوں کی سودخوری اور مخالف اسلام سازشی کارروائیوں سے واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کی ہمسائیگی سے اس لیے بچانا چاہتے تھے کہ یہ ان کی بدعات کہیں مسلمانوں میں سرایت نہ کر جائیں۔ اس لیے آپ نے نجران کے عیسائیوں سے جو عہد نامہ کیا تھا اس میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ عیسائی سود خوری کی عادت ترک کر دیں، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ ملک عرب میں یہودی اور عیسائی نہ رہنے پائیں۔ نجران کے نصرانیوں نے ہرقل کے ساتھ ہمدردانہ طرز عمل اختیار کر کے اور سود خوری کو ترک نہ کر کے اپنے آپ کو خود ہی اس سلوک کا مستحق بنا لیا تھا کہ ان کو ملک عرب سے جلاوطن کر دیا جائے۔ آج کل بھی ہم یہودیوں کی جلاوطنیوں کا حال اخبارات میں پڑھا کرتے ہیں، جو ان کو یورپ کے متمدن ملکوں سے جبراً جلاوطن کر دیا جاتا ہے اور اپنی جائیداد حسرت ان کو چھوڑنی پڑتی ہیں۔ ان جلاوطنیوں کے مقابلے میں نجران کے نصرانیوں کی جلاوطنی تو ایک رحمت تھی نہ کہ مصیبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح دمشق۔ جنگ یرموک میں رومی لشکر شکست فاش کھا کر بھاگا اور مقام فہل میں جا رکا۔ ہرقل نے احکام جاری کیے جن کے موافق فہل میں بھی اور دمشق میں بھی رومی لشکر عظیم مقابلے کے لیے فراہم ہو گیا۔ دمشق کی خوب مضبوطی کر لی گئی اور فلسطین و حمص کی طرف سے بوقت ضرورت دمشق والوں کو مزید کمک بھیجنے کا اہتمام بھی ہو گیا تھا۔ افواج دمشق کا سپہ سالار اعظم ہرقل نے نستاس بن نستورس کو مقرر کیا تھا، اور حامان نامی بطریق دمشق کا گورنر پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اسلامی لشکر ابھی یرموک ہی میں خیمہ زن تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کے حکم کے موافق لشکر عراق پر، جو خالد بن ولید کے ہمراہ عراق سے آیا تھا، ہاشم بن عتبہ کو امیر مقرر کر کے عراق کی جانب روانہ کیا۔ ایک دستہ فوج فہل کی طرف روانہ ہوا، باقی فوج کے چند حصے کر کے ایک حصہ ذوالقلع کی سرداری میں روانہ کیا کہ دمشق اور حمص کے درمیان مقیم رہ کر اس فوج کو جو ہرقل حمص سے دمشق والوں کی کمک کو روانہ کرے اسے روکے۔ ایک حصے کو فلسطین و دمشق کے درمیان متعین کیا کہ فلسطین کی طرف سے رومی فوجوں کو دمشق کی جانب نہ آنے دیں۔ باقی فوج لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دمشق کی جانب روانہ ہوئے۔ دمشق پہنچنے سے پہلے مقام غوطہ فتح کیا۔ آخر ماہ رجب سن 13 ہجری میں اسلامی لشکر نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ شہر میں کافی فوج تھی، لیکن رومیوں کی جرأت نہ ہوئی کہ میدان میں نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے۔ انہوں نے شہر کی مضبوط فصیلوں اور اپنے سامان مدافعت کی پناہ لینی مناسب سمجھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب الحابیہ کی جانب خیمہ زن ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب توما کی جانب اترے۔ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراویز کی جانب اور یزید بن ابی سفیان باب صغیر اور باب کیسان کی جانب فروکش ہوئے۔ اس طرح دمشق کے چاروں طرف اسلامی لشکر نے محاصرہ ڈال دیا۔ محصورین شہر کی فصیلوں پر چڑھ کر پتھروں کی بارش منجنیقوں کے ذریعے کرتے، کبھی تیروں کا مہ برساتے، مسلمان بھی ان کے جواب دینے میں کوتاہی نہ کرتے۔ اس طرح یہ محاصرہ ماہ رجب سن 13 ہجری سے 16 محرم سن 14 ہجری تک 6 مہینے جاری رہا۔ ہرقل نے حمص سے دمشق والوں کو کمک کے لیے جو فوجیں روانہ کیں، ان کو ذوالقلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق تک پہنچنے نہ دیا، کیونکہ وہ اسی غرض کے لیے دمشق و حمص کے درمیان مقیم تھے۔ جب 6 مہینے گزر گئے تو دمشق والے ہرقل کی امداد سے مایوس ہو گئے اور ان میں مقابلہ کرنے کا جوش کم ہونے لگا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں بروقت مطلع ہو کر اور محاصرے کو زیادہ طویل دینا مناسب نہ سمجھ کر ہر سمت کے سرداروں کو حکم دیا کہ کل شہر پر حملہ آوری ہوگی۔ مسلمانوں کی اس جنگی تیاری اور حملہ آوری کا حال معلوم کر کے امرائے دمشق کے ایک وفد نے باب توما کی جانب سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر امان طلب کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو امان نامہ لکھ دیا اور بلا مقابلہ شہر کے اندر داخل ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امان نامہ دمشق والوں کو لکھ کر دیا، اس کا مضمون اس طرح تھا: خالد بن ولید نے دمشق والوں کو یہ رعایتیں دی ہیں کہ جب اسلامی لشکر دمشق میں داخل ہوگا تو دمشق والوں کو امان دی جائے گی، ان کی جان و مال اور گرجوں پر کوئی تصرف نہ کیا جائے گا، نہ شہر دمشق کی شہر پناہ منہدم کی جائے گی، کسی مکان کو مسمار و منہدم نہ کیا جائے گا، اسلامی لشکر کا کوئی شخص شہر والوں کے کسی مکان میں سکونت اختیار نہ کرے گا، مسلمان اور ان کا خلیفہ بجز نیکی کے کوئی برا سلوک دمشق والوں سے نہ کرے گا جب تک کہ دمشق والے جزیہ ادا کرتے رہیں گے۔ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے ذریعے شہر میں داخل ہوئے۔ ٹھیک اسی وقت تینوں جانب سے اسلامی سردار سیڑھیاں لگا لگا کر اور دروازے توڑ توڑ کر قہر و غلبے کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ وسط شہر میں خالد اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم نے شہر کو بزور شمشیر فتح کیا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ میں نے بمصالحت شہر پر قبضہ کیا ہے۔ بعض روایت کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ بطریق حمان نے خود امرائے دمشق کو بھیج کر خالد بن ولید سے عہد نامہ لکھوا لیا تھا، اور وہ مسلمانوں کے حملے کی طاقت اور نتیجے کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر مسلمان اپنے متفقہ حملے اور پوری کوشش میں ناکام رہے اور بزور شمشیر دمشق میں داخل نہ ہو سکے تو آئندہ بھی مدافعت کو جاری رکھا جائے گا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد نامے کو کوئی وقت نہ دی جائے گی۔ چنانچہ اگر مسلمان اپنی اس کوشش میں کامیاب رہے اور زبردستی شہر میں داخل ہوئے تو اس عہد نامے کے ذریعے اس برتاؤ سے محفوظ رہیں گے جو بزور شمشیر فتح کیے ہوئے شہر کے ساتھ آئین جنگ کے موافق کیا جاتا ہے۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزور شمشیر شہر میں داخل ہوئے اور ادھر دمشق والوں نے خود دروازہ کھول کر خالد بن ولید کو شہر کے اندر بلا لیا تھا۔ بہرحال کوئی بات ہوئی، یہ ضرور ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذریعہ مصالحت داخل دمشق ہوئے تھے اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزور شمشیر۔ وسط شہر میں جب دونوں سرداروں کی ملاقات ہوئی تو یہ مسئلہ پیش ہوا کہ دمشق بزور شمشیر مفتوح سمجھا جائے یا بمصالحت۔ بعض شخصوں نے کہا کہ خالد بن ولید چونکہ افواج اسلامی کے سپہ سالار اعظم نہ تھے لہذا ان کا عہد نامہ جائز نہیں سمجھا جائے گا، ایسا عہد نامہ صرف ابو عبیدہ لکھ سکتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کا کوئی ایک معمولی سپاہی بھی جو عہد و اقرار کر لے گا وہ تمام مسلمانوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، لہذا خالد بن ولید کا عہد نامہ جائز سمجھا جائے گا۔ اس پر یہ رائے پیش کی گئی کہ وسط شہر سے باب توما تک نصف شہر بذریعہ مصالحت سمجھا جائے گا اور باقی نصف شہر بذریعہ شمشیر مسخر تصور کیا جائے گا، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا اور تمام شہر خالد بن ولید کے عہد نامے کے موافق بمصالحت مفتوح سمجھا گیا تھا، اور ان تمام باتوں پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا جن کی نسبت خالد بن ولید نے اپنے عہد نامے میں تصریح فرما دی۔ ابن خلدون کی روایت کے موافق خالد بن ولید بزور شمشیر باب توما کی طرف سے داخل ہوئے تو شہر والوں نے باقی دروازوں کے سامنے والے سرداروں سے مصالحت کر کے ان کو فوراً بمصالحت شہر میں داخل کیا۔ بہرحال
مسلمانوں نے دمشق والوں کے ساتھ مصالحانہ سلوک کیا اور شہر والوں کو کوئی آزار نہیں پہنچایا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو دمشق کا عامل مقرر کیا اور رومی سرداروں اور سپاہیوں کو دمشق سے نکال کر جہاں ان کا جی چاہا چلے جانے دیا۔ جنگ فحل، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق میں ضروری جمعیت کے ساتھ چھوڑ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق سے مقام فحل کی جانب بڑھے، جہاں ہرقل کا نامی سردار سقلار بن مخراق لاکھوں آدمیوں کا لشکر لیے ہوئے پڑا تھا۔ دمشق سے روانہ ہوتے وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو مقدمۃ الجیش کا، شرجیل بن حسنہ کو قلب کا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میمنہ کا، زرار بن ازبر کو سواروں کا، ایاز بن غنم کو پیادوں کا افسر مقرر کیا اور خود میسرہ میں رہے۔ فحل کے قریب پہنچ کر اسلامی لشکر اپنے اپنے سرداروں کی ماتحتی میں مناسب موقعوں پر خیمہ زن ہوا۔ آدھی رات کے وقت رومیوں نے مسلمانوں کے قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمقابل ہوئے۔ لڑائی کا شور و غل سن کر تمام مسلمان سردار اپنا اپنا لشکر لے کر میدان میں آ گئے اور ہنگامہ زور خورد پوری شدت اور تیزی سے گرم ہوا۔ یہ لڑائی کئی دن تک جاری رہی۔ جس دن مارکہ کارزار گرم رہتا تھا اسی طرح رات کو بھی جاری رہتا تھا۔ آخر رومی سردار سقلار میدان جنگ میں 80,000 رومیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کرا کر خود بھی مقتول ہوا۔ بقیہ فوج نے راہ فرار اختیار کی اور مسلمانوں کے لیے بے شمار مال غنیمت چھوڑ گئے۔ فتح فحل کے بعد اسلامی لشکر بیسان کی طرف بڑھا۔ فتح بیسان، بیسان کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہاں بھی سخت مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اسلامی لشکر نے شہر و قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اسی حالت میں خبر پہنچی کہ ایک رومی سردار زبردست فوج لے کر دمشق کی جانب گیا ہے تاکہ دمشق کو مسلمانوں کے قبضے سے نکال سکے۔ یہ خبر سن کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو سواروں کا ایک دستہ دے کر دمشق کی جانب روانہ کر دیا۔ رومی سردار جب دمشق کے قریب پہنچا تو یزید بن ابی سفیان عامل دمشق اس کے مقابلے کو نکلے اور ہنگامہ جدال و قتال گرم ہوا۔ عین مارکہ جنگ میں رومیوں کے پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ کر حملہ آور ہوئے اور اس رومی لشکر سے ایک شخص بھی بچ کر بھاگنے کا موقع نہ پا سکا۔ سب کے سب میدان میں کھیت رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے فارغ ہوتے ہی واپس ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ بیسان والوں نے اول مسلمانوں کا مقابلہ کرنے اور حملہ آور ہونے میں کمی نہیں کی، لیکن بالآخر اپنے آپ اسلامی لشکر کے مقابلے کے قابل نہ پا کر صلح کی درخواست کی اور اسلامی سپہ سالار نے بخوشی اس درخواست کو منظور کر کے اہل بیسان پر جزیہ مقرر کیا اور ایک عامل وہاں مقرر فرما دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاعور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ فوج دے کر تبریہ کی جانب روانہ کیا۔ اہل تبریہ نے بیسان والوں کا انجام دیکھ کر ابو الاعور کو بمصالحت شہر سپرد کر دیا۔ سیدہ، ارقہ، حبیل اور بیروت کی فتح۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے انتظام پر قابو پا کر اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ فوج دے کر ارقہ کی جانب روانہ کیا۔ انہوں نے ارقہ کو فتح کر لیا۔ پھر یزید بن ابی سفیان سیدہ، حبیل اور بیروت کی طرف متوجہ ہوئے اور معمولی زود و خورد کے بعد ان تمام مقامات پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس طرح دمشق اور تمام علاقہ اردن مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ عراقی معرکے۔ فتح یرموک کے بعد ملک شام میں مذکورہ بالا فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہو چکی تھیں، تو انہوں نے اب حمص کی طرف، جہاں قیصر ہرقل فروکش تھا، بڑھنے کی تیاریاں شروع کیں۔ اب ملک شام اور رومی لشکروں کے ساتھ مسلمانوں کی مارکہ آرائیوں کے حالات و واقعات بیان کرنے سے پیشتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ملک عراق کے ان حالات و واقعات کو بھی بیان کر دیا جائے جو خلافت فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا سے لے کر اب تک وقوع پذیر ہوئے تھے۔ اگر ہم ملک شام کے واقعات کی سیر کرتے ہوئے دور تک آگے بڑھ گئے تو پھر ملک عراق کے حالات بہت زیادہ پیچھے ہٹ کر شروع سے مطالعہ کرنے میں وہ لطف حاصل نہ ہو سکے گا جو شامی اور عراقی مارکہ آرائیوں کی متوازی سیر اور تباتق زمانی کے صحیح تصور سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا کارنامہ۔ اوپر ذکر آ چکا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے پہلے ہی ہفتے مثنہ بن حارثہ، سعد بن عبید، سلید بن قیس
اور ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے تو باقی مذکورہ سرداروں کے ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے، لیکن ابو عبیدہ بن مسعود جو لشکر عراق کے سپہ سالار اعظم بنا کر بھیجے گئے تھے، راستے کے عرب قبائل سے بھی لوگوں کو ہمراہ لیتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گئے تھے، اس لیے وہ عراق میں مثنہ بن حارثہ سے 1 ماہ بعد پہنچے۔ مثنہ بن حارثہ نے حیرہ میں پہنچ کر دیکھا کہ ایرانیوں نے تمام رؤسائے عراق کو مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کر دیا ہے۔ ایران کے دربار مدائن میں خراسان کا گورنر رستم آ کر قابو یافتہ ہو گیا تھا۔ اس نے فوجی تنظیم اور انتظامی امور کو خوب مضبوط کرنے کے بعد قبائل کو مسلمانوں کے خلاف آمادہ کر لینے میں بھی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ سواد اور حیرہ کے مرزبان لڑائی کے لیے تلے ہوئے بیٹھے تھے۔ مثنہ بن حارثہ کے پہنچنے پر رستم نے ایک زبردست فوج مثنہ کے مقابلے کو روانہ کی۔ دوسری زبردست فوج شاہی خاندان کے ایک بہادر و تجربے کار سپہ سالار نرسی کے ماتحت مقام کسکر کی جانب بھیجی، اور تیسرا عظیم الشان لشکر جابان نامی سردار کے ماتحت نشیبی فرات کی سمت روانہ کیا، جس نے مقام نماریخ میں آ کر چھاؤنی ڈال دی۔ حضرت مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرہ سے نکل کر مقام خفان میں قیام کیا۔ اتنے میں ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے تمام فوج کی سپہ سالاری اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواروں کی سرداری سپرد کر کے مقام خفان میں ہی چھوڑا اور خود مقام نماریخ میں جابان پر حملہ آور ہوئے۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود اللہ اکبر کہہ کر لشکر ایران پر سخت حملہ کیا اور ان کی صفوف کو درہم برہم کر کے جمعیت کو منتشر کر دیا۔ مسلمانوں نے اپنے سپہ سالار کی اقتدار میں جی توڑ کر اتنے شیرانہ جوام مردانہ حملے کیے تھے کہ ایرانی میدان خالی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ایرانی سپہ سالار جابان کو اسلامی لشکر کے ایک بہادر مطر بن فضا ربیعی نے گرفتار کر لیا، جس کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ سپہ سالار ہے۔ جابان نے اسے کہا کہ تم مجھ کو گرفتار کر کے کیا کرو گے؟ میں تم کو 2 نہایت قیمتی غلام دوں گا، تم مجھ کو امان دے دو۔ مطر نے اس کو امان دے کر چھوڑ دیا۔ جب وہ چھوٹ کر چلا تو ایک اور شخص نے اس کو پہچان کر گرفتار کر لیا اور حضرت ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا کہ یہ ایرانی سپہ سالار ہے۔ اس نے دھوکہ دے کر امان حاصل کی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطر بن فضا کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے اس کو امان دی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان نے اس کو امان دے دی ہے تو اب اس کے خلاف عمل درآمد کرنا کسی مسلمان کو جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر جابان کو بحفاظت میدان جنگ سے رخصت کر دیا۔ جابان وہاں سے روانہ ہو کر اپنی مفرور فوج سے جا ملا اور یہ تمام فراری مقام کسکر میں نرسی کے پاس پہنچ گئے۔ فتح کسکر۔ نرسی بیشتر سے 30,000 فوج لیے ہوئے کسکر میں مقیم تھا۔ اب جابان اور اس کی ہزیمت خوردہ فوج بھی اس کے پاس آ گئی تھی۔ دربار ایران کو جب جابان کی شکست کا حال معلوم ہوا تو رستم نے مدائن سے ایک عظیم الشان فوج جالینوس نامی سردار کی سرکردگی میں نرسی کی امداد کے لیے کسکر کی جانب روانہ کی، مگر حضرت ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جالینوس کے پہنچنے سے پہلے ہی نشیبی کسکر کے مقام سقاتیہ میں نرسی کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ نرسی کے ساتھ شاہی خاندان کے 2 اور ماتحت سردار تھے۔ ان ایرانی شہزادوں نے قلب اور میمنہ اور میسرہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر حملہ کیا۔ مسلمانوں کی فوج میں قلب لشکر کو حضرت ابو عبید لیے ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن عبید میمنہ کے سردار تھے اور حضرت سلید بن قیس میسرہ کے، اور حضرت مثنہ مقدمۃ الجیش کے افسر تھے۔ نہایت زور و شور کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی۔ مثنہ بن حارثہ نے جب دیکھا کہ لڑائی طول کھینچ رہی ہے تو انہوں نے اپنے دستے کو جدا کر کے اور 40 کور کا چکر کاٹ کر ایرانی فوج کے عقب میں پہنچ کر حملہ کر دیا۔ نرسی نے اس غیر متوقع حملہ روکنے کے لیے اپنی فوج کے ایک حصے کو اس طرف متوجہ کیا۔ حضرت سعد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبردست حملہ کیا اور خاص نرسی کے سر جا پہنچے۔ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صفوں کو چیرتے ہوئے اور درہم برہم کرتے ہوئے ایرانی لشکر کے سمندر میں شناوری کرنے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ ایک زبردست حملہ کر دیا کہ ایرانی میدان کو خالی کرنے لگے۔ نرسی سعد بن عبید کے مقابلے میں جم نہ سکا اور جان بچا کر پیچھے ہٹا۔ نرسی کے بھاگتے ہی تمام لشکر بھاگ پڑا۔ حضرت مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفرورین کا تعاقب کیا
اور باقی لشکر نے قیدیوں کو سنبھال کر ایرانیوں کے خیموں اور بازاروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ابو عبید نے مثنیٰ، عاصم اور سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو فوجی افسر دے کر ارد گرد کے ان تمام مقامات کی طرف روانہ کیا جہاں ایرانی لشکر کے موجود ہونے کی خبر پہنچی تھی۔ ان سرداروں نے ہر جگہ فتح حاصل کر کے تمام علاقائی سواد کو تسخیر کر لیا۔ جنگ باقشیہ۔ جالینوس کسکر تک پہنچنے نہ پایا تھا کہ نرسی کو شکست فاش ہو گئی تھی۔ اس شکست کی خبر سن کر وہ باقشیہ میں رک گیا تھا۔ ابو عبید نے سقاطیہ اور کسکر سے روانہ ہو کر باقشیہ میں جالینوس پر حملہ کر دیا اور جالینوس تاب مقاومت نہ لا کر وہاں سے بھاگا اور مدائن میں جا کر دم لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری کارنامہ۔ جالینوس جب شکست کھا کر مدائن میں پہنچا تو تمام دربار اور دارالسلطنت میں ہلچل مچ گئی۔ رستم نے جو سلطنت ایران کا مدار المحام تھا، سر دربار اعلان کیا کہ کون سا بہادر ہے جو لشکر عرب کی پیش قدمی کو روک سکتا ہے اور اب تک کی ایرانی شکستوں کا انتقام عربوں سے لے سکتا ہے۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ بہمن جادویہ کے سوا اور کوئی ایسا تجربے کار اور بہادر سپہ سالار نظر نہیں آتا۔ چنانچہ بہمن جادویہ کو رستم نے 3000 فوج اور 300 جنگی ہاتھی نیز ہر قسم کا سامان جنگ اور سامان رسد دے کر روانہ کیا اور اس کی کمک کے لیے جالینوس کو مقرر کر کے بہمن جادویہ کو درنج کا دیانی بھی دیا گیا، جس کے نسبت ایرانیوں کا عقیدہ تھا کہ جس فوج کے ساتھ یہ جھنڈا ہوتا ہے اس کو کبھی شکست نہیں ہوتی۔ بہمن جادویہ یہ پورے ساز و سامان اور بڑے فخر کے ساتھ مدائن سے روانہ ہوا۔ راستے میں جس قدر شہر اور قصبے اور قریے آتے تھے، بہمن جادویہ ہر جگہ سے لوگوں کو عرب کے مقابلے پر آمادہ کر کے اپنے ساتھ لے جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ دریائے فرات کے کنارے مقام قسناطف میں آ کر مقیم ہوا۔ ادھر سے ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر عظیم کی آمد کا حال سن کر مقام کسکر سے روانہ ہوئے اور دریائے فرات کے اس کنارے پر مقام مروحہ میں مقیم ہوئے۔ چونکہ دریائے فرات بیچ میں حائل تھا، لہٰذا دونوں لشکر چند روز تک خاموش پڑے رہے۔ بالآخر فریقین کی رضامندی سے دریائے فرات پر پل تیار کیا گیا۔ جب پل بن کر تیار ہو گیا تو بہمن جادویہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم دریا کو عبور کر کے اس طرف آتے ہو یا ہم کو دریا کے اس طرف بلاتے ہو۔ اگرچہ دوسرے سرداروں کی رائے یہی تھی کہ اہل فارس کو دریا کے اس طرف بلانا چاہیے، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی پسند کیا کہ ہم دریا کے اس پار جا کر ایرانیوں کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ وہ اسلامی لشکر لے کر دریا کے اس طرف گئے۔ وہاں ایرانی لشکر اور دریائے فرات کے کنارے بہت ہی بڑا سا میدان تھا جو لشکر اسلام کے پہنچنے سے کھچا کھچ بھر گیا۔ بہرحال صفیں آراستہ کر کے فریقین نے میدان کارزار گرم کیا۔ بہمن جادویہ نے ہاتھیوں کا لشکر صف کے آگے رکھا، ان پر تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لشکر اسلام پر تیر اندازی کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے گھوڑوں نے اس سے بیشتر کبھی ہاتھی نہ دیکھے تھے، لہٰذا جب مسلمان حملہ آور ہوتے ان کے گھوڑے ہاتھیوں کو دیکھ کر بدکتے اور بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگتے۔ لڑائی کا یہ عنوان دیکھ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ پیادہ ہو کر حملہ کرو۔ یہ حملہ بڑی جانبازی و مردانگی کے ساتھ کیا گیا، لیکن ہاتھیوں نے جب اسلامی صفوف پر حملہ کرنا اور کچلنا شروع کیا تو مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہونے لگیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے لوگوں کو جرأت دلائی اور کہا کہ ہاتھیوں کی سونڈوں کو تلواروں سے کاٹو۔ یہ کہہ کر انہوں نے خود ہاتھیوں پر حملہ کر دیا اور ایک بعد دیگرے کئی ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ کر ان کے اگلے پاؤں تلوار کی ضرب سے کاٹے اور اس طرح ہاتھیوں کو گرا کر ان کے سواروں کو قتل کیا۔ اپنے سپہ سالار کی یہ بہادری دیکھ کر دوسروں کو بھی جرأت ہوئی اور مسلمانوں نے ایرانی ہاتھیوں کے مقابلے میں شیرانہ حملے کیے۔ عین اس حالت میں کہ معرکہ کارزار تیزی سے گرم تھا، حضرت ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار لشکر اسلام پر جنگی ہاتھی نے حملہ کر دیا۔ ابو عبیدہ نے نہایت چابک دستی سے تلوار کا وار کیا اور ہاتھی کی سونٹ کٹ کر الگ جا پڑی، لیکن ہاتھی نے اسی حالت میں آگے بڑھ کر ان کو گرا دیا اور سینے پر پاؤں رکھ دیا، جس سے ان کی پسلیاں چور چور ہو گئیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حکم نے فوراً آگے بڑھ کر علم اپنے ہاتھ میں لے لیا، لیکن وہ بھی ہاتھی پر حملہ آور ہو کر ابو عبیدہ کی طرح شہید ہو گئے۔ ان کے بعد قبیلہ بنو ثقیف کے 6 اور آدمیوں نے ایک بعد دیگرے علم ہاتھ میں لیا اور جام شہادت نوش کیا۔
8ویں شخص جنہوں نے علم کو سنبھالا وہ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے علم ہاتھ میں لیتے ہی مدافعت اور استقامت میں جرأت کا اظہار کیا، لیکن لوگ اپنے 7 سرداروں کو ایک بعد دیگرے قتل ہوتے دیکھ کر اور ہاتھیوں کی حملہ آوری کی تاب نہ لا کر فرار پر آمادہ ہو چکے تھے۔ ان بھاگنے والوں کو روکنے کے لیے عبداللہ بن مرثد ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر پل کے تختے توڑ دیے اور رسے کاٹ دیے اور کہا کہ لوگوں اب بھاگنے کا راستہ بھی بند ہو گیا، لہٰذا مرو جس طرح تمہارے بھائی اور تمہارے سردار شہید ہو چکے ہیں۔ پل کے ٹوٹنے سے یہ خرابی ہوئی کہ لوگ دریا میں کودنے اور پانی میں غرق ہونے لگے۔ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی کچی فوج کو سمیٹ کر اور باقی سرداروں کو ہمراہ لے کر میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ساتھ ہی پل کے تیار کرنے کا حکم دیا اور تمام لشکر میں اعلان کرایا کہ میں ایرانی لشکر کو آگے بڑھنے سے روکے ہوئے ہوں۔ حضرت مثنہ نے بڑی بہادری اور جانبازی کے ساتھ ایرانیوں کے حملے کو روکا، اور جب مسلمان دریا کی طرف عبور کر گئے تب سب سے آخر میں خود پل کے راستے اس طرف آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 9000 تھی، جس میں سے 4000 اور بروایت دیگر 6000 شہید ہو گئے تھے۔ حضرت سلید بن قیس، عتبہ و عبداللہ بسران قبطی بن قیس، عبادہ بن قیس بن مسکن، ابو امیہ فزاری وغیرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی انہی شہداء میں شامل تھے۔ ایرانیوں کے بھی 6000 آدمی مارے گئے تھے، لیکن اب تک کی تمام لڑائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا اس لڑائی میں نسبتاً زیادہ نقصان ہوا تھا، اور اسی لڑائی میں ایسا اتفاق بھی ہوا کہ مسلمان ایرانیوں کے مقابلے سے فرار بھی ہوئے، لیکن ہر ایک شخص جو فرار کی آر گوارا کرنے پر مجبور ہوا ساری عمر ندامت و شرمندگی سے لوگوں کو اپنا منہ نہ دکھانا چاہتا تھا۔ بہمن جادویہ کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ فرات کو عبور کر کے مسلمانوں پر جو بہت ہی تھوڑے اور خستہ حالت میں رہ گئی تھی حملہ آور ہوتا۔ وہ وہیں سے مدائن کی جانب چل دیا۔ یہ لڑائی ماہ شعبان سن 13 ہجری کو واقع ہوئی۔ جنگ بویب۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور مسلمانوں کے نقصان عظیم کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے خاص اہتمام کے ساتھ ایرانیوں کے مقابلے کی تیاریاں شروع کیں۔ قبائل کی طرف قاصد بھیجے اور لوگوں کو لڑائی کے لیے ترغیب دی۔ چنانچہ متعدد قبائل فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ سے مثنہ بن حارثہ کی امداد کے لیے عراق کی طرف روانہ کیے گئے۔ حضرت مثنہ نے بھی عراق عرب میں فوجی بھرتی جاری کر کے ایک نئی فوج عراق عرب کی مرتب فرما لی۔ ان تیاریوں کا حال دوبارہ ایران کو معلوم ہوا تو وہاں سے رستم نے مہران ہمدانی کو سالار جنگ بنا کر 12000 انتخابی فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ مہران کے انتخاب کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے ملک عرب میں تربیت و پرورش پائی تھی اور وہ اہل عرب اور عربی لشکر کی قوت کا صحیح اندازہ کر سکتا تھا۔ حضرت مثنہ نے مہران ہمدانی کی روانگی کا حال سن کر اپنی تمام افواج کو دریائے فرات کے کنارے مقام بویب میں مجتمع فرمایا۔ مہران بھی بویب کے بالمقابل فرات کے دوسرے کنارے پہنچ کر خیمہ زن ہوا اور مثنہ بن حارثہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم خود دریائے فرات کو عبور کر کے اس طرف آؤ، یا ہم کو دریائے فرات کے عبور کرنے کا موقع دو کہ ہم اس طرف آ کر صفوف آراستہ کریں۔ حضرت مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ گزشتہ جنگ میں دریا کے عبور کرنے کا تلخ تجربہ دیکھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے جواباً کہلا بھیجا کہ تم ہی فرات کو عبور کر کے اس طرف آ جاؤ۔ چنانچہ مہران اپنی تمام ایرانی افواج اور جنگی ہاتھیوں کو لے کر دریا کے اس طرف آیا اور سب سے آگے پیادوں کو رکھ کر ان کے پیچھے ہاتھیوں کی صفوں کو کھڑا کر دیا جن پر تیر انداز سوار تھے۔ داہنے ہاتھ سواروں کے دستے تھے۔ ادھر سے اسلامی فوج بھی مقابلے کے لیے صف بستہ ہو کر تیار ہو گئی۔ ایرانیوں نے حملہ کیا، مسلمانوں نے ان کا بڑی پامردی اور جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ دونوں طرف سے خوب داد شجاعت دی گئی۔ بالآخر ایران کو مسلمانوں کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ جب ایرانیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار اسلام نے دوڑ کر پل کو توڑ دیا تاکہ ایرانی بآسانی دریا کو عبور کر کے نہ بھاگ سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ایرانی قتل ہوئے اور بہت سے غرق دریا ہوئے۔ مہران ہمدانی میدان جنگ میں مارا گیا۔ ایرانی لشکر کے تقریباً 1,00,000 آدمی بروایت ابن خلدون اس لڑائی میں مقتول ہوئے تھے اور مسلمانوں کے لشکر سے صرف 100 آدمی شہید ہوئے۔ ایرانی لشکر سے جو بچ کر بھاگے ان کا تعاقب مسلمانوں نے مقام سابات تک کیا تھا۔ اس لڑائی کے بعد سوات سے دجلہ تک کا تمام علاقہ
مسلمانوں کے قبضہ تصرف میں آ گیا تھا۔ یہ لڑائی ماہ رمضان سن 13 ہجری میں ہوئی تھی۔ بویب کی شکست۔ مہران کے قتل اور لشکر عظیم کی بربادی کا حال معلوم ہو کر نہ صرف دربار ایران بلکہ تمام ملک ایران میں کوہرام برپا ہو گیا۔ لڑائی کے اس نتیجے کا حال سن کر 1,00,000 ایرانی اور 100 عرب مقتول ہوئے۔ ہر شخص حیران ہو جاتا تھا۔ غرض ایرانیوں کے دلوں پر عربوں کی بہادری کا زبردست سکہ بیٹھ گیا۔ اس وقت اگرچہ ایران کی تمام امور سلطنت رستم بن فرخزاد کے ہاتھ میں تھی، لیکن تخت ایران پر برائے نام ایک عورت جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی تخت نشین تھی۔ اس شکست فاش اور نقصان عظیم کا حال سن کر ہر ایک شخص کی زبان پر یہ فقرہ جاری تھا کہ عورت کی سلطنت میں فوج کا فتح مند ہونا دشوار ہے۔ چنانچہ تمام رؤسائے ملک اور امرائے دربار نے شاہی خاندان کے ایک نوجوان یزجرد کو تلاش کیا اور اس عورت کو تخت سے اتار کر یزجرد کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا۔ اب دربار میں رستم اور فیروز 2 سردار بہت قابو یافتہ اور با اثر نیز ایک دوسرے کے مخالف اور رقیب تھے۔ ان دونوں میں مصالحت پیدا کی گئی۔ یزجرد کی عمر تخت نشینی کے وقت 21 سال تھی۔ یزجرد کے تخت نشین ہوتے ہی امرا اور رؤسا نے اپنی مخالفتوں کو فراموش کر کے ملک و سلطنت کی حفاظت و خدمت کے لیے کمر باندھی، اور تمام وہ صوبیدار جو دربار ایران کی بد انتظامیوں کے سبب بد دل ہو رہے تھے یک لخت چستی اور مستعدی کا اظہار کرنے لگے، اور سلطنت ایران میں ایک تازہ روح عربوں کے مقابلے کی پیدا ہو گئی۔ جن صوبوں اور شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا ان میں بغاوت اور سرکشی کے طوفان برپا ہونے لگے۔ ایرانی چھاؤنیاں فوجوں سے پر ہو گئیں، ایرانی قلعے سب مضبوط کر دیے گئے۔ ایرانیوں کا سہارا پا کر بہت سے علاقے جو مسلمانوں کے قبضے میں تھے باغی ہو کر ایرانیوں کا دم بھرنے لگے تھے۔